جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ بہترین کی تلاش غلط نہیں، مگر کسی کو رد کر دینا یہ سوچ کر یا کہہ کر کہ ہمیں اس سے بہترین مل جائے گا انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے کسی کو ٹھکرایا ہے، کل کو کوئی آپ کو بھی ٹھکرائے گا۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ ہی سے رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چیونٹیوں کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے، مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں۔ بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ پھر یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسی؟ جو زکریا کا رب ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے۔ جس نے ہاجرہ کو پیاسے رہنے نہیں دیا وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام سی بات ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ تم تو کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ جب تم سجدے میں ہی کئی راتیں رو کر گزار دیتے ہو، اور وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلی سانس بس آخری سانس ہوگی،
وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم کون کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو، اور کتنی جنگیں اب بھی تم میں رواں دواں ہیں۔ اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کے اللہ کے پاس جاتے ہو، تب تم اس قدر تھک جاتے ہو کہ تمہارے آنسو اسے پکارنے لگتے ہیں۔ تب وہ ساتویں آسمان سے سنتا ہے جب اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ بے حد حسین لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ مایوسی بھرے لہجہ سے پکار کر اپنے خدا سے فریاد کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے اللہ کو دیکھتا ہے۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالی زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔